پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آزاد کشمیر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ ابھی تک زیر بحث ہے اور اس پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ایک دوسرے پر دھاندلی کے سنگین الزامات لگا رہی ہیں. یہاں تک کہ پچھلے معاملات، پچھلے الیکشنز بھی کھول لیے ہیں. بلاول صاحب نے تو پاکستان میں ہونے والے آج تک کے سارے الیکشنز کھول لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جو پی ایم ایل این نے جیتا ہو اور اس میں دھاندلی نہ کی ہو، یعنی دھاندلی کے بغیر کوئی حکومت بنائی ہو. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ نے پیپلز پارٹی پر تنقید کی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے. بلکہ انہوں نے ساتھ میں ٹویٹ میں لکھا کہ قیامت کتنے بجے ہے، یعنی یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی دھاندلی پہ بات کر رہی ہے. شرجیل محمد صاحب کہتے ہیں کہ آپ نہیں، یہ فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بڑھ رہے تھے. یعنی انہوں نے 2024 کے انتخابات پر کہا کہ آپ کی حکومت تو فارم 47 میں بنی ہوئی ہے، آپ کی تو جعلی حکومت ہے، آپ تو جیتے ہی نہیں ہے، لوگوں نے تو آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا. یہ شرجیل محمد صاحب نے کہا. عظمہ بخاری نے الٹا پیپلز پارٹی کو کہا کہ جو آپ کی حکومتیں ہیں وہ کیسے بنی ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا سندھ ایسے ہی آپ کو ملا تھا، پھر اچھا واقعی تبھی سندھ بٹا تھا چوتھی مرتبہ بلیک میل کر کے. انہوں نے پھر کہا کہ تب قیامت نہیں ہے جب گھر کی سیٹ کے لیے آپ نے مخالفین کو غائب کر دیا تھا، جو آپ آصفہ بھٹو صاحبہ والی سیٹ کا اور زرداری صاحب والی سیٹ کا وہ تانا مار رہی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کی سندھ کی حکومت ہے، جو کراچی کی بلدیاتی حکومت ہے، وہ کیسے بنی ہے. یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں اس میں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلاول صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے پاکستان میں آج تک کوئی الیکشن بغیر دھاندلی کے جیتا ہی نہیں ہے، کوئی حکومت آپ کی بھری نہیں ہے. اب یہ جو بحث ہے اس کا اختتام کیا الیکشن کے اختتام تک جاری رہے گا جو آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں؟ پھر آزاد کشمیر میں آج پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں وہاں پر، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو کیا پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے سینئر ترین سیاسی رہنما ہیں، کیا انہیں اس موضوع پر بات چیت آپس میں بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے اور وہاں پر جو کشیدگی کا ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک الگ سوال ہے. خیر، پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو کے لیے جلسے کا اعلان پہلے سے کر رکھا ہے اور آج سہیل حافظی صاحب نے اور بیرسٹر گور صاحب نے دونوں نے کہا کہ ایسا لائحہ عمل 5 تاریخ کو دینے جا رہے ہیں جس سے پھر واپسی ممکن نہیں ہے، پھر ہم واپس نہیں آئیں گے اس سے. یعنی یہ سیمی فائنل ہے اور پھر فائنل کی کال دینے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آخر کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میرے ساتھ شیلا رضا صاحبہ تشریف فرمائے ہیں، ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما. بہت شکریہ شیلا صاحبہ، خوش آمدید. سینیٹر اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، خوش آمدید سر. شمائلہ رانا ہمیں جوائن کریں گی، ایم این اے ہیں، نون لیگ کی رہنما ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی ہو رہی ہے. جی شیلا صاحبہ، اب بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی لمبی بات بتا دی. سب سے پہلے تو باریک بات کی بات کر لیتے جی، کیونکہ اس میں میرا بھی سوال ہے. اگر ہم باریک واردات کرتے ہیں، کوئی ویڈیو، کوئی مارا ماری کی تصویر، کوئی لاش، آپ نے تو کھلم کھلا یہ سب کیا ہے، ویڈیوز بھی ہیں اور لاش ہمارے گھر بھیجی ہے ایک الیکشن میں. یہ ہوتی ہے کھلم کھلا دھاندلی اور پری پول میں بسیں جو کہ الیکشن. تو آپ کا تو یہ جواب ہے. اب آپ نے کہا قیامت کتنے بجے ہے؟ بی قیامت تو وہ جو پنجاب ہے نا، ستھرا پنجاب، ترقی یافتہ پنجاب، وہاں آئی ہوئی ہے. ذرا جائیے، جو یہ کون سے رچنا ٹاؤن، رانا ٹاؤن، یہ سب دیکھیں، یہ سب ڈوبے ہوئے. کوئی بندہ وہاں گیا یا صرف ہماری ہی تیاری پہ لگے ہوئے ہیں؟ وہاں گیا جو سیلاب کے پانی میں بچے ڈوب گئے. یہ اتنی جلدی نالے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ان کی کب لائننگ ہوئی تھی؟ ابھی تو سیلاب نہیں آیا. ڈوبا پنجاب میں لوگوں کو تلاش کرنا پڑ رہا ہے. یہ آپ کے لوگ ہیں جو آپ کو روز مشورہ دیتے ہیں کہ اس پروگرام کا اناؤنسمنٹ کر دیں، اپنا گھر اپنی چھت. انہوں نے کتنے ڈسٹرکٹ میں جا کے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ لوگوں کی چھتیں گرنے والی ہیں یا گر سکتی ہیں جب جو ہے وہ بارش ہوگی تو پانی بھی زیادہ آئے گا. تو کیسے چھتیں گر گئیں؟ اور جن کی چھت گری ان کو جا کے آپ نے جا کے ایف آئی آر کاٹ دی. تو قیامت تو کھڑی ہوئی ہے. قیامت تو یہ ہے کہ کل آپ کی حکومت جس نظریے سے چل رہی ہے،
$14 कम होने पे आपने ₹1 कम किया था पेट्रोल में, आज ₹1 पता नहीं कितने पैसे बढ़ा दिया। क़यामत तो ये है कि गंदम का सीजन है, कहा था सरप्लस गंदम है, डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान में, आपको $10,000 खरीद की गंदम खरीदनी है। हर जिम्मेदारी से हुकूमत निकलती जा रही है। लास्ट ईयर कहा कि भाई कर दो सपोर्ट प्राइस 1.5 की, इस दफ़ा फिर कहा हुकूमत का काम नहीं है गंदम खरीदना, इस दफ़ा जो है वो इतनी देर से कि हमसे कह रहे हैं नहीं करें, फिर अगर हम कम करें तो जाहिर है कि अगर हम 4-4.5 हज़ार रखते हैं और दूसरा बड़ा सूबा नहीं रखता तो गंदम स्मगल होकर वहाँ जाएगी 6,000 में और 8,000 में निकलेगी सिंध में, हमने छापा पड़वा के निकलवाई। तो बीबी क़यामत आ चुकी है, आपको नजर नहीं आ रही है क्योंकि आपके ऊपर अभी फॉर्म 47 की पट्टी है। अब ये पट्टी हमें आज नहीं नजर आई, मेरे प्रोग्राम 1 साल पहले के भी उठा के देख लें जिसमें मैंने कहा था कि अता तारट जो इतने की बात कर रही थी, जी हाँ, नहीं और की भी हाँ, अता तारट जिन्हें अभी ये नहीं पता कि रावला कोर्ट में इलेक्शन नहीं हुए, उन्होंने लाखों की तादाद बता दी, जबकि हमारा रोना ही ये है कि 20 से 25% वोट कास्ट हुआ था। ये पोलिंग रोक के फायरिंगें करके रात में 90% कैसे हो गया। अब दूसरी बात उन्होंने कराची की ओ भाई आप भी करा लो ना, आप भी करा लो बल्दियाती इलेक्शन, जैसे आपने कराया वैसे करा लें। बिल्कुल। 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है और 3 टाउन पीटीआई के पास। उसमें भी तो शिकायत थी ना कि ओवर राइटिंग से शिकायत को छोड़ दे, 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। 3 जब भी कोई वाकया हुआ ना जमात इस्लामी के टाउन में हुआ था कि बच्चा बेचारा गटर में चला गया था, फिर भी चेयरमैन ने मुर्तजा की जिम्मेदारी लगाई। आप कहते हैं बच्चा गटर में जाए तो माँ बाप पे FIR काटो, ओ भाई किस क़यामत का इंतजार है। और दूसरी बात आपने ये की बीबी आसिफा की सीट, मुझे तारीख में एक दफा दिखा दे कि इस सीट से कोई कामयाब हुआ हो। आपकी पार्टी भी 18वीं पार्टी बनती है। एक मिनट आखिरी बात, आपकी पार्टी 18वीं पार्टी बनती है वहां पे, नून लीग जो 17 पार्टियों से अलायंस करती है, और हैदराबाद सिटी के बाद ये सब मिलके 1-1 मुकाबला करते हैं। लेकिन फिर भी बंदे गायब कराना है, नहीं कोई गायब नहीं हुआ, वो धूमधाम से हारती है हर दफा। गायब नहीं हुआ, वो खुद ही चला गया था क्योंकि उसको पता था कि उसने इनके चढ़ाने पे कर दिया है। ये बताएं जो 2 बंदे जीते थे एक दफा देही सिंध से, वो इनकी सिंध दुश्मन पॉलिसीज की वजह से पीपल्स पार्टी में आ गए। वैसे तो खैर 77 के इंतखाबात में भी भुट्टो साहब के मुकाबले में जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार खड़े हुए थे वो भी गायब कर दिए गए थे। तो ये रिवायत तो पीपल्स पार्टी की बहुत पुरानी है। इन द एंड ये याद रखिएगा कि सारी पार्टीज इस बात पे राजी हो गई थी भुट्टो साहब के मामलात पे। उन्होंने कह दिया था कि जैसे आप कह रहे हैं हम इसी तरह रिकाउंटिंग करेंगे। रात को मार्शाल्लाह लग गया था। चलें जी, ऑन साहब ये बताएं कि जो इल्जामात PMLN पीपल्स पार्टी पे धांधली के लगा रही है वो ठीक है, जो पीपल्स पार्टी नून लीग पे लगा रही है वो ठीक है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, इनका तो हाल ही है। आज सबसे मज़ेदार जो चीज़ है ना, कम अज़ कम पाकिस्तानी कौम ने देख लिया, वो एक मकरू चेहरा और एक कॉन्सेप्ट जिसमें तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर एक हुकूमत बनाती हैं, जिसमें हम पिटते रह गए कि बल्ला नहीं तो बल्लेबाज, बल्लेबाज नहीं तो वॉयलिन और जूती जैसे निशानात, जिसमें आपके एक बड़ी पॉलिटिकल जमात के लोगों को उठा के फेंक दिया गया और अल्टीमेटली फिर भी वो लोग जीते और आपको रात को फिर अचानक इलेक्शन कमिश्नर को गायब करके 4 घंटे बाद बरामद हो के आपने रिजल्ट सुनाने शुरू किए, जिसमें 186 वाली सीटों वाली जमात को आपने आके 70-80 पे खड़ा कर दिया था। शुक्र है आज पाकिस्तानी कौम ने वो चेहरा हकीकत में मबनी में देख लिया। और मजे की बात यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दोनों ही फॉर्म 47 की हैं पड़े, तो मैं यकीन करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कल सुबह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें इनके खिलाफ, क्योंकि ये जाली है, क्योंकि गलत मैंडेट पे आए। और अगर आप वाकई आपने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, हम आपके साथ इस हुकूमत को गिराते क्यों नहीं? फिर ये मुनाफिकत की सियासत करने की जरूरत क्या थी? और जो अल्टीमेटली बार बार इनकी तरफ इशारा कर कह रहे हैं, जरदारी साहब भी तो इन्हीं वोटों से बन के आए हैं। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा फॉर्म 47 पे आई हैं तो इन्हीं एमपीए से वोट लेके सदर साहब बने। असूलन नून लीग को भी चाहिए कि सदर साहब की उठा मारे। ये पूरा निजाम झूठ पे खड़ा, ये पूरा निजाम मुनाफिकत पे खड़ा। और अजीब बात, मजे की बात, ये सारा स्क्रिप्टेड था। जब आपको गिलगित बल्दिस्तान मिल रहा था सब ठीक था, क्या वो परफॉर्मेंस पे मिला था? सिंध में कौन सी दूध की नहर है? आज कराची चले जाए, सबसे बेहतरीन इलाका, एक बारिश हो रहा है पूरा डूब जाता है। और उसकी उस बेस पे आके लोगों ने आपको जीबी में वोट दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने आज से 50 साल पहले शायद उनको वोटिंग राइट्स दे दिए थे। नहीं, वोट नहीं दिया जीबी में लोगों ने। वोट कहां दी? ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था। सारी दुनिया को पता था कि पीपल्स पार्टी को जीबी मिलेगी, एजेके इनको मिलेगा। और ये जो धांधली हुई है, आप जरा वोटर टर्नआउट चेक करें, ये दोनों जमातें जो, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना सर कि जीबी में पीटीआई को वोट पड़ा है।
اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. جی بی اے کو کون سے پی ٹی ووٹ جس میں ہمارے سارے کہنے اٹھا لیے گئے تھے, ہماری پارٹی کی کیمپین نہیں کرنے دی گئی, ہمارا نشان موجود ہی تھا, کون سی جی بی؟ ہم نے اب اے جے کے جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے, شکر ہے کہ اے جے کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک جماعت نے یہ نہیں کہا کہ وہ زیادتی ہو گئی, کسی نے اس کے اوپر تکلیف کا اظہار نہیں کیا. کیا رولا ہے؟ وہ میری سیاست چلی گئی, ہماری حکومت چلی گئی, ڈیولپمنٹ فنڈ چلے گئے. کاش آپ ان لوگوں کا رونا تو دیکھیں جن کے کتنے بچے یتیم ہو چکے ہوں گے, اور وہ مانگ کے رہے تھے 12 سیٹیں جو ریفیوجی کی آپ نے پورے پاکستان میں جو آپ نے ریفیوجی کے نام پہ ڈال دی ہیں, جو کہ سسٹم منوور کر کے دیتا ہے کہ جس کی حکومت بنتی ہے, وہ بیچارے پٹتے رہ گئے. آپ نے وہ 12 سیٹوں کے اوپر بات نہیں کی. کون رسپانسبلٹی لے گا؟ آپ یہ صرف مائنڈ ڈائیورٹ کر رہے ہیں, صرف دماغ چینج کر رہے ہیں کہ اس طرف کوئی نہ جائے. وہ ویڈیوز کہیں چھپ نہیں سکتی. پاکستان میں ایک چیز لائن ڈرا کرنی پڑے گی, سب چیزیں جیل سے نہیں چل سکتی. آج رونا یہ ہے کہ میری حکومت چلی گئی, رونا یہ نہیں ہے کہ میرے پاکستانی وہاں شہید ہو گئے, رونا یہ نہیں کہ اس وقت آپ کے بلوچستان میں کیا حال ہے, رونا یہ نہیں ہے کہ آپ کے کے پی میں سوئسائڈ کے حملے ہو رہے ہیں, رونا ہے یہ میری حکومت چلی گئی. وہ اس کی حکومت گرا کیوں نہیں دیتے سارے؟ اگر سینٹ کا چیئرمین نہیں سمجھ لگتی تو نون لیگ گرا دے. پریزیڈنٹ پاکستان کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ مریم نواز شریف کو گرا دے, شہباز شریف کو گرا دے. نہیں گرائیں گے, وہ نہیں گرانا, کیونکہ پھر الٹیمیٹلی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. سو جہاں تک آپ کی بقا کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے, ہاں اب ہماری حکومت چلے گئے یہ غلط ہے. This will not work. یقین کریں پاکستان کے ہم آپ سے بہت سیانے ہیں. They understand everything. They are much more smarter. آپ جتنا گیلریز کے لیے کھیلنا شروع کر دیں ان کو ہر چیز کی سمجھ ہے. صحیح ہے. اب شمالہ رانا صاحب, اس سے پہلے بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہیں, بہت سنگین الزامات پیپلز پارٹی آپ کے اوپر لگا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے اسد بات یہ ہے کہ اگر یہ خیراتی سیٹوں کے اوپر ہمیں یہ تانا دیتے ہیں اور خیراتی حکومت کا تانا دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ خیراتی حکومت کی سب اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بی کمپنی ان کی اس لیے چل رہی ہے جو یہ آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں جس پہ ان کا رائٹ نہیں ہے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہ حق بجانب ہے کہنے کے کہ انہی آئینی عہدوں کے اوپر آپ انجوائے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل جماعتیں میچور رویوں کے ساتھ اور عوامی اور عوام دوست جو پالیسیز ہیں ان سے جانی جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو پوری دنیا کے اندر اگر جانا جاتا ہے تو شفافیت کے اوپر, میرٹ کے اوپر اور محنت کے اوپر, پرفارمنس بیس کے اوپر. آج انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو اعتماد ہے وہ بھی ہماری حکومت کے ساتھ ہے. آپ سندھ حکومت کے ساتھ یا ان کے ساتھ آپ بات کر کے دیکھیں, آپ کو سب پتا جائے گا. لیکن میں کسی بھی تلخی کی طرف نہیں جانا چاہتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے بدگمانی پھیلانی ہے تو پلیز یہ اس بدگمانی سے باہر خود نکلیں. ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ کشمیر میں مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون کو کشمیریوں نے ووٹ دیا ہے. اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام نے ان کو چنا ہے. اب آپ مجھے یہ ویڈیوز چلا رہے ہیں شمالہ صاحبہ, یہ آج انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا ویڈیوز چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھپے لگ رہے ہیں. ٹھپے لگنے کی ویڈیوز جو چلا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نہیں, ٹھپے جو لگے ہیں وہ تو ہم نے پکڑا ان کو. بھائی بندے آپ کے جو آپ کے کارکن کا گھر آپ کا پریزائڈنگ آفیسر کو اور ان کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھپے ہم لگا رہے ہیں. بچوں والی بات کرتے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ حواس کو قائم رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ کشمیریوں نے ٹرن آؤٹ میں بھی اپنا دکھایا ہے کہ وہ انہوں نے کسی قسم کی جو ہے وہ پابندی کو اور کسی قسم کے بائیکاٹ کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو, انہوں نے شیر کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی اللہ کے ہاں امید ہے کہ مکمل ڈویژنز پہ جو بھی جو انتخابات ہوں گے مرحلہ وار انشاءاللہ تعالی, اور مہاجرین کی سیٹ کے اوپر بھی تمام اس کے اوپر اللہ نے چاہا, اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کو اتنا اپنے اندر ایک وہ رکھنا چاہیے رکھ رکھاؤ کہ جب وہ آپس میں ملیں تو ان کی آنکھیں شرم سے جھکے نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتحادی ہیں یا نہیں ہیں, یہ ہمارے ساتھ
वफाक में हमारे साथ हैं, हमारी तमाम लेजिस्लेशंस के अंदर, बजट के अंदर, हर ऊंच नीच में, गर्म सर्दी धूप छांव में इन्होंने जमहूरियत के तसलसल के लिए हुकूमत का साथ दिया है। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि कड़वा कड़वा, थू थू और मीठा मीठा हप हप, इसकी सियासत से जरा बाहर आए। अगर आपको अवाम ने वहां पे मैंडेट नहीं दिया तो आप अपने ऊपर सोचें। अगर हमें गिलगित बल्तिस्तान में अवाम ने वोट नहीं किया उस तरह से, हालांकि हमारी फिर भी 6 सीटें निकली हैं, फिर भी हम समझते हैं कि हमारी वहां पे कैंपेन कमजोर थी। ये पॉलिटिकल जमातों का रवैया होना चाहिए, जहां पे आप कह रहे हैं शिकस्त को तस्लीम करें। साथ में आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हम अपना सर तस्लीम का काम करते हैं। आपने बी कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि बी कंपनी, शैला साहबा आपको उन्होंने कहा बी कंपनी है, आईनी ओहदों का ताना दिया कि आप आईनी ओहदों पर बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो सदर कौन थे? आरिफ अलवी। गवर्नर किनके थे? पीटीआई के। तो क्या वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थे? पीटीआई पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थी? नहीं, उनका आर्गुमेंट ये है कि आप जो है इनके वोटों से सदर बने हैं ना। आरिफ अलवी आपके पीडीएम के वोटों से सदर नहीं बने ना। नहीं, मतलब पहले ये समझ लें कि हम इत्तेहादी हैं या नहीं है ना, क्योंकि सदर और इनका कोई वो नहीं है कि वो कैबिनेट के मामलात को रद्द कर दें। वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट दिया, उन्होंने आपको सदर बनने के लिए वोट दिया। अच्छा, क्यों दिया? अब आप इनसे पूछें। शरीक जुर्म है ये और वो, क्योंकि ये जीत गए थे और जिस तरह से इन्होंने आरटीएस बिठाकर गोदी में चढ़ के हुकूमत बनाई थी, तो उस वक्त भी हालांकि चेयरमैन का रिजल्ट 6 दिन बाद आया था और एक नए तरह का लतीफ़ा हुआ था कि नीचे पीपी पर 3 किस्म की पार्टियां जीती थी और ऊपर एनए, यानी 3 अलग अलग पार्टियां जीती थी। हमने उस वक्त मौलाना को बुलाया, मनाया और कहा पार्लियामेंट में आए और आए। अभी भी मौलाना इनको फॉर्म 47 कहते हैं। तो शरीक जुर्म ये हैं उनकी। हमने इनको दावत दी, आपकी सीटें ज़्यादा हैं, आप आइए, हम आपके साथ भी ये नहीं करेंगे, इस तरह बैठेंगे, ये नहीं आए। अब ये शरीक जुर्म कैसे हैं? कहते हम इस हुकूमत को नहीं मानते, हर चीज़ पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटीज ली, सब छोड़ दी। अब इसके बाद अकाउंटेबिलिटी एक कार्ड था, उसमें भी ये नहीं आते, तो ये चैन से चलने दे रहे हैं ना। अब जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है, फर्ज है ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वहाँ पे उनका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोई आसान नहीं है कि वो देखें और फिर उसको पास करें। पहले वो स्पेसिफिक कमेटी में जाएगी जिसका बिल कोई लेकर आ रहा है, फिर असेंबली में आएगी, फिर असेंबली उसको लेजिस्लेटिव कमेटी में भेजेगी। तो अगर हम अपना फर्ज कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। अब मैं इनकी बात पर आ जाती हूँ। आप कराची के मसाइल को समझें। कराची, लाहौर जो है ना, वो कराची के एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में पख्तून जो हैं कराची में, इतने पेशावर में नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना साउथ पंजाब की कराची में, एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब के कराची में है। मगर मैंने नहीं देखा कि लोग, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, कराची की इस हालत का ये एक्सक्यूज हो सकता है। मैं एक बात पूरी कर लूं। मैंने नहीं देखा कि जिस तादाद में कराची में इन्फ्लक्स हो रहा है केपी और पंजाब से, सिंध से पंजाब में हो रहा हो। अच्छा, मैं कोई अपनी सफाई नहीं दे रही। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनली हमारी कोई इज्जत नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध का, पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनली हमारा एशिया में भारत के गुजरात का भी 6ठा नंबर है और हमारा भी। इंटरनेशनली लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो हबीब अकरम साहब माशाल्लाह वहाँ मौजूद थे और आपके उमैर नियाजी भी मौजूद थे। पूछ लें अकेले में, अगर हमारे सामने नहीं पूछते कि जीबी में जो कुछ हुआ है उसमें हमारी सीटें कम की गई हैं। जीबी में एक जमात विद इन द पार्लियामेंट भी पैदा की गई है, उसको इतने ही टेक्नोक्रेट दिए गए हैं जितने हमें, इतने ही खवातीन दी गई हैं जितनी हमें। तो हमारे साथ तो हर जगह बेईमानी होती है। जब हमारी जीबी में गवर्नमेंट थी तो उसकी परफॉर्मेंस पूछे करना ने कभी, तो उसको क्या कहते हैं, जब उसके इलेक्शन हो रहे थे तो फेडरल में इनकी गवर्नमेंट थी, तो इंजीनियर इस्माइल का गांचे में रिजल्ट खराब हुआ, उसको जब अप्लाई किया तो जब 4 साल पूरे होने में 6 महीने रह गए तो पता चला इंजीनियर इस्माइल जीत गए। फिर इनके दौर में जमील गिलगित 2
وہ اس کا چلے اب آپ نے بہت ساری چیزیں کہہ دی, 6 مہینے پہلے اس کو 6 مہینے پہلے بڑے لمبے ہو گئے, 6 مہینے پہلے کا نہیں, جمیل جیتا ہوا ہے, چلے گنتی نہیں اب اس کا ان باتوں کا جواب تو دیکھیں دیں گے اون عباس صاحب. آپ نے شریک جرم ہونے کی جو بات کی تھی اس کا آپ نے بڑا لمبا جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی اتنے تو پشتون وہاں پر نہیں ہیں جتنے پشاور میں, جتنے کراچی میں, اور کراچی بہت بڑا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کراچی کا یہ حال ہے کیونکہ وہاں پر کراچی میں انفلکس بہت زیادہ ہو رہا ہے پبلک کا, اور مسائل بہت زیادہ ہے نا, تو اب آپ کیا کریں. ہاں تو یہ ہے, مسائل کم ہے, مسائل زیادہ ہے. تو اس کا جواب دیجیے گا. اگر میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں تاکہ میں آپ کو بلا تعطل موقع دوں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اون عباس صاحب, ایک تو آپ کی بات کا بہت تفصیل سے شیلا صاحبہ نے جواب دیا ہے کہ آپ نے شریک جرم ہونے کا انہیں تانا دیا, انہوں نے اس کی وجوہات بیان کر دی ہیں. اور پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ایک موقف ہے ہمیشہ سے, وہ کہتے ہیں کہ آئینی بحران پیدا ہو جاتا اگر ہم اس حکومت کا حصہ کا ساتھ نہ دیتے, وزیر اعظم کو سپورٹ نہ کرتے, ووٹ نہ کرتے, آئینی بحران پیدا ہو جاتا اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. یہی مجبوریاں جو ہے وہ باقی جگہوں پر بھی آڑے آئیں پیپلز پارٹی کے. تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ویسے خان صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ شیلا رضا صاحبہ, کہ اگر انفلکس زیادہ ہوگا تو کیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی؟ اگر انفلکس زیادہ ہوگا تو کیا آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے؟ آپ این ایف سی جو ووٹ لے رہے ہیں, جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے این ایف سی میں چلے جاتے ہیں, آپ کا این ایف سی کا حصہ بن جاتا ہے. سو یہ کہنے سے کہ کینٹونمنٹ بورڈ, یقین جانے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان سے جا کے پوچھیے کہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. اور فارم 47 کا حقیقت یہ ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں کراچی کی پی ٹی آئی نے جیتی تھیں, جو کہ پھر بندر بانٹ کر کے دو جماعتوں میں تقسیم کر دی. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اس کو دوبارہ آتا ہوں, شریک جرم کی بات کرتا ہوں. یہ شکر کریں کہ یہ جولائی میں الیکشن ہوا ہے. یہ الیکشن اگر مئی یا جون میں ہوتا نا, اور اس کے بعد بجٹ آ رہا ہوتا, تو بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ آرام سے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی. یہی پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی والے جا کے ان کو ووٹ کرتے, یہی پیپلز پارٹی والے شہباز شریف کو جا کے بجٹ پہ ووٹ کرتے, اور یہی سندھ میں نون لیگ والے جا کے ووٹ کرتے. اگر 26ویں ترمیم ہو رہی ہوتی تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی سی ٹی کے اوپر اٹھ کے آ جاتی. اگر 27ویں ترمیم ہوتی تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی لب بیک کر رہی ہوتی. اگر پیکا کا قانون جا رہا تھا سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے وہاں کرنی تھی. اگر آپ نے نیب کی امینڈمنٹ کرنی تھی جس میں عمران خان کو سزا, سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے راہ کرنی تھی. یہ ساری کی ساری منافقت شو کرتی ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑی منافق سیاست اور پارٹی کر ہی نہیں سکتی. یعنی حقیقت آپ ایک الیکشن کی وجہ, صرف اے جے کے کا اتنا الیکشن, آپ نے یہ نہیں کہا کہ 25 لوگ شہید ہو گئے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی بی میں کتنا ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی. آج ایک الیکشن کی 8-9 سیٹیں اوپر نیچے ہو گئی تو آپ نے ایک دوسرے کو گندا کرنا شروع کر دیا. شکر الحمدللہ کہ آج یہ لوگ ایکسپوز ہوئے. اس سے بہتر اور یونیورس کا, کائنات کا ایک گھن چکر ہو نہیں سکتا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی قوم کو ان کے منہ سے بتایا کہ اصل چور کون تھا, اصل مینڈیٹ چوری کس نے کیا. اور میں پھر کہتا ہوں, اگر بلاول صاحب سچی کہہ رہے ہیں تو آج ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے نا, غلط ہے نا شہباز شریف, تو فارغ کر دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں کریں گے. کیوں؟ الٹیمیٹلی ایک چیز جو آپ کو لبیک کی پیچھے سے آواز آنی ہے, آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے. یہ ایک لائن میں ایسے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کو ایک شخص لیفٹ رائٹ نظر نہیں آئے گا جب پیچھے کریکشن کی باری آئے گی. جو وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے نا کہ ایک اسپائن اگر ایک لے لیا تھا تو اسپائن لے لیتے نا, تو رات کو کریکشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تھوڑی تو حکمت دکھا سکتے. کسی نے کیا کرنا تھا آپ کو میں نے کہا تو آپ کو بلوچستان کی کوئی پرواہ نہیں, آپ کو کشمیر کی پرواہ نہیں, آپ کو خیبر پختونخوا, آپ کو اے جے کے کی 8 سیٹوں کی اتنی تکلیف تھی کہ الحمدللہ آپ کے منہ سے سچ نکل گیا. آئی تھنک آئی ریسٹ مائی کیس ود دس ون. جی شمائلہ صاحبہ, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں زیادہ شمائلہ چوں گے دور بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر کہیں گے کہ مجھے اگنور کر رہے ہیں. شمائلہ رانا صاحبہ, ایک تو یہ جو لڑائی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی ہوئی تھی, لیکن چونکہ وہاں پر ایک دن میں الیکشن ہوئے تو لڑائی ختم ہو گئی. اب یہ اب جو ہم لڑائی دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ اگلے مرحلے کے انتخابات کے لیے ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی میک شور کرنا چاہتی ہے کہ دوبارہ دھاندلی نہ ہو یا ان کی سیٹیں جو ہے وہ چھینی نہ جائیں, اور بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پیغام کہیں اور بھی جا رہا ہے کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں, ہمیں بھی ہمارے حصے کی سیٹیں دی جائیں, ایسا نہ کریں جس طرح سے یہ ہو رہا ہے. یہ الزامات جو ہیں وہ آپ ہی ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ جو مسائل ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہیں اور وہ زیادہ سنجیدگی کے متقاضی ہیں, وہ سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی اور لڑائی ساری سیٹوں پر ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لڑائی کس چیز کی ہے اور کس کی نہیں ہے. ایک سمپل فارمولا یہ ہے کہ ان کو اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہے, ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے لیکن یہ مان نہیں رہے.
اور اب انہوں نے عوام کے سامنے اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم پہلے گلگت بلتستان میں بھی جیتے ہیں، اب ہمیں خواب آیا تھا کہ ہم کشمیر میں بھی جیتیں گے، اب چونکہ ہم جیت نہیں رہے تو اب ہم ان کو بھی متنازع کریں گے کہ صنم ہم تو ڈوبے ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ وہ والی کہانی ہے. یہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بار بار یہ اور بات صاحب کہہ رہے ہیں یہ پہلے فارمولا آپ کا بن گیا تھا کہ گلگت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اور کشمیر پی ایم ایل این کا. کشمیر کے حالات، یہ ایک تو ان کی حکومت ہے، مجھے نہیں پتا آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، ایک تو کشمیر کے اندر ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت میں کشمیر کے حالات خراب ہوئے، ان کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوئی، کشمیر میں امن کے نام کے اوپر کمیٹیاں بنی، ان کو بھارتی فنڈنگ ہوئی، ان کو باہر کے ملک سے پیسہ ملا کہ یہ ادھر کا جو کشمیر کا امن خراب کریں. انہوں نے کوئی اس کے اوپر لایا عمل نہیں دیا، اور اوپر آ کے یہ وفاق کے اوپر چڑھائی. بھئی کشمیر کے اندر آپ کی حکومت ہے اور وفاق جو ہے وہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو سنبھالے، یا پنجاب حکومت آ کے سنبھالیں، یا میاں نواز شریف صاحب آ کے سنبھالیں، یا مریم نواز شریف صاحبہ سنبھالیں. کیوں بھائی؟ آپ کی حکومت ہے، آپ فیل ہو گئے ہیں، عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. جہاں پہ ہم فیل ہوں گے ہمیں عوام مسترد کر دے گی، اس سے ہم پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، محنت کریں گے، اپنی کمزوریوں پہ کام کریں گے، اپنی کمزوری کے اوپر لائے عمل بنائیں گے، پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے اپنی پرفارمنس لے کر، تو ہمیں پھر عوام چن لے گی انشاءاللہ تعالی. یہ تو ایک آپ پالیٹکس کا، پولیٹیکل جماعتوں کا یہی وتیرہ ہے. اسی طرح ہی لوگ کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو عوام نے مسترد کر دیا اور آپ اگلا جو جیت رہا ہے اس کو بھی متنازع کر دیں. اچھا، وہ ایک تو یہ کہہ رہی ہیں شیلا صاحبہ کہ آپ کی حکومت ہے کشمیر میں، اور آپ وہ جو فوراً فنڈنگ ہو رہی تھی یہاں پر حالات خراب کرنے والوں کو، آپ انہیں پکڑ نہیں سکے، آپ نے حالات کو ٹھیک نہیں کیا، آپ کی نااہلی کی وجہ سے آج کشمیر کے حالات خراب ہیں. اچھا، ان کو تو میں بعد میں جواب دوں گی، پہلے ٹھیک ہے. دیکھیے جی، ریسورسز ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے. ہم ریسورسز ہی تو کریٹ کر رہے ہیں جو لوگ کمانے آ رہے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں، آپ لوگ کی کیا معاشی پالیسی، کیوں نہیں ریسورسز کریٹ کر رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ذرائع پیدا کر رہے اپنے اپنے صوبوں میں کہ لوگ وہیں کمائیں؟ اب دوسری بات ڈیولپمنٹ کی ہے. کراچی میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہے صرف پیپلز پارٹی نے کی اور کسی نے نہیں کی. اسی لیے ہم نے آج سے 6 سال پہلے $2008 بلین کا ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے، امریکن بینک سے جو ہے وہ، جس کو میں کہتی ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس کی اورنگزیب صاحب بھی تعریف کرتے ہیں، کراچی کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمیں جو حصہ ملتا ہے اس میں ہم پورے سندھ میں سب سے زیادہ کراچی کو لگاتے ہیں. کراچی کا حق ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ لگا رہے ہیں. نیبرہڈ پروجیکٹس ہیں. کوئی بھی سڑک جب تک جو ہے سیوریج سسٹم ایڈریس نہ ہو جائے وہ نہیں بن سکتی اس کے مطابق. اور اتنے سارے اور بھی چیزیں ہیں. سڑک کے علاوہ ہم نے اتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں، ہاسپٹلز بنائے ہیں. ہمارا اپنا پاور پروجیکٹ ہے جس میں نہ عمران خان صاحب نے، نہ نواز شریف صاحب نے کبھی ایک پیسہ نہیں دیا، لیکن ہم فیصل آباد کو 660 میگا واٹ دے رہے ہیں. تو ہمارے اپنا طریقہ کار ہے. ہمارے یہاں سارا علاج فری ہے، آپ کے یہاں تو کوئی گھس نہیں سکتا. آؤٹ سورس کر دیا ہے. اسکول ہمارا دنیا میں سلیکٹ ہو کے جا رہا ہے. تو میں تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں نا 29 ہوتے ہیں گورننس کے. اور حفیظ پاشا صاحب نے، جو ہمارے نہیں تھے فائنینس کے، نون لیگ کے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ پیرامیٹرز پیپلز پارٹی پوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آ جاتی ہوں ان کے پاس، کشمیر کی حکومت. اب میں کشمیر کی حکومت کے پاس آ جاتی ہوں. دیکھیے کشمیر میں بالکل ہماری حکومت ہے. وہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوا اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. جو بھی کشمیری ہے، فاروق حیدر صاحب کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے نہیں ہو سکتی. وہاں پہ مسئلہ بنا، وہاں پہ سب کچھ ہوا. وہاں پہ ہم جب کہتے ہیں حق کے حاکمیت، تو حق کے حاکمیت ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیوں بلانے پڑے فیڈرل منسٹر، ہمیں کیوں بلانے سب پڑے سب کچھ؟ اس لیے کہ وہاں کے وزیر اعظم کے اتنے اختیارات تھے. ان سب کو بٹھا کے ہم نے بات کی. 38 میں سے 35 ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہم نے ان کی باتیں مانی. ٹھیک ہے. اب ہمارا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کی نظر میں تو نہ ایک جان کی اہمیت ہے نہ کسی کی. آپ نے ایک آدمی مار کے کہا باریک دھاندلی یہ کرتے. پتہ نہیں کون سی رات کو چیز دیکھ لی تھی جس پہ انہوں نے مقدمہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. وہ بھائی حکومت ہماری ہے، لیکن وہاں کے
آئین کے مطابق وہاں پہ کیئر ٹیکر نہیں بنتی، لیکن حکومت اپنے سارے اختیارات الیکشن کمیشن کو دے دیتی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دھاندلی روک سکتی ہے، نہیں، وہاں پہ جو ڈپلائڈ فورسز ہیں، سروسز ہیں، وہ روکیں گی. تو اب جو جیک کا مسئلہ ہے، تو دیکھیے جیک کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور جب اتنے مطالبات پورے ہو گئے تو ان سے بھی کہا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، لیکن ان کو نہیں سمجھ آیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے چیئرمین کو بھی خط لکھا، مولانا کو بھی لکھا، چیئرمین نے اس کو ہاؤس پہ کہا. اب کچھ چیزیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں طرف سے گولیوں کا چلنا بہت افسوسناک بات ہے. اور دیکھیں، ہمیں تو یہی کہا جاتا تھا کہ ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہے، جو کہ کشمیر حکومت اکیلے فیصلے نہیں کرتی ہے، سب کو پتہ ہے، تو ہمیں سب کو اپنے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اگر ہم نے طالبان سے اتنی دفعہ مذاکرات کیے ہیں تو ہمیں کوئی تو دیکھیں، جتنا بھی اندھیرا ہو ایک روشنی کی کرن کے لیے ایک سوراخ پیدا کرنا ہوگا. یہ تو کچھ نہیں ہے. اگر وہ ہماری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، فرض کریں حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی، جب بھی آپ نے بات کرنی ہے، امریکہ اور ایران بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی بات ہی کرنی ہے. اس کا سیاسی حل ہی نکلے گا. جی بالکل، ایک طرف تو یہاں پر بات ہونی چاہیے، دوسری طرف ایک اور جگہ پر بھی بات ہونی چاہیے، وہاں پہ کون سا بات نہیں ہو رہی. اور اب تو ہم سن رہے ہیں کہ 5 تاریخ کو سیمی فائنل ہے اور اس کے بعد فائنل ہے. ابھی صاحب اسلام آباد کی طرف مارچ، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم گولی سے نہیں ڈریں گے اور اس دفعہ ہم بیٹھیں گے اور واپس مڑ کے نہیں آئیں گے اور پھر کوئی پیچھے کا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو حالات تو پہلے دیکھیں نا، آزاد کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، کے پی کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں، کئی اضلاع میں تو وہاں پر بالکل رات میں نو گو ایریا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ملک کے حالات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہر چیز کا سوال کا جواب گولی ہے؟ پاکستان کیا دنیا میں کسی معاشرے میں جب کوئی اپنی آزادی حق رائے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا جواب گولی میں دیا جائے گا؟ یہ کون سی ریاستیں جو اس طرح کا جواب دیا کرتی ہیں؟ سو اگر آپ کی یہ جسٹیفیکیشن ہے کیونکہ بلوچستان کے حالات خراب ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہے، پاکستان کی معیشت بڑی خطرناک ہوئی، ایران کا جو ڈپلومیسی تھی وہ ابھی کامیاب نہیں ہو پا رہی، اس لیے پنجاب کے اندر بلکہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر اس کو ملاقات سے بند کرا دیتے ہیں، کہتے تنہائی میں ڈال دو، آنکھ کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، بشرا بی بی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑا رہے، لیکن خبردار نکلنا کیونکہ اس مسئلے کا حل گولی ہے. کیا معاشرے اس طرح چلتے ہیں؟ آج آپ کو بھی ریڈ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ معاشرے میں اگر لوگ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کس حد تک جائیں گے؟ میں حیران ہوں، اگر آپ کا یا میرا والد جیل میں ہوتا اور میری اور آپ کی 8 مہینے سے ملاقات نہ ہوتی تو رات کو بیٹھ کے میں یہاں ٹاک شو پہ یہ کہہ سکتا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیتے 2-4 مہینے اور ملاقات نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک شخص ہے، کسی کا باپ بھی ہے، کسی کا بھائی بھی ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس طرح اس کو پھینک دیا. یہ قید تنہائی دنیا کی سب سے بڑا ٹارچر ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی اٹھنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے مزاحمت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو لوگ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس جو ہے نا اسلحہ فلانی جگہ سے آیا ہے، ان کو گولی کا مسئلہ گولی جواب نہیں ہو سکتا. الٹیمیٹلی آپ جتنا سبسیس کریں گے لوگ اٹھیں گے، اور وہ لوگ پی ٹی آئی کے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی کریں گے، ہم اٹھیں گے. دس از بات، یہ بہت ہو چکا. ہم وہ منافقت نہیں کر سکتی جو دونوں جماعتیں کر رہی ہیں، یہ برا اور وہ برا. برا تو گرا کیوں نہیں دیتے؟ ہم جس کو برا کہتے ہیں، شیلا بی بی نے کہا نا کہ انہوں نے ہمیں حکومت کی آفر کی تھی، ہم کیسے ان کے ساتھ حکومت بنائیں؟ ہم لوگوں کو بتا کے آتے یہ لوگ چور ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے ان کے ساتھ حکومت ہے؟ ہم سے یہ منافقت نہیں ہو سکتی. ہاں ایک چیز کے اوپر ہمارے پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، یہ جو ملک ہے اس میں یہ حکومتیں جو بیٹھی ہیں وہ عمران خان سے زیادتی کر رہی ہیں. دس از ناٹ دا وے. آپ پولیٹیکل قیدیوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ کہیں گے یار گولی، یہ جواب حضور بنتا نہیں. آپ نہیں، لیکن اب اس دوران ہم نے 8-10 مہینے میں یہ دیکھا ہے نا کہ بات چیت کو ایک موقع دینے کی بات ہو رہی تھی، لیکن ہوئی نہیں بات چیت. کس نے بات کی؟ اب بات چیت تو ہوئی نہیں. یہ تو ہو رہا تھا نا کہ بات چیت کی جائے. کون کرتا؟ پولیٹیکل لوگ بات کرتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جن کو پریشانی ہے کہ میرے پاس پولیٹیکل مینڈیٹ ہے، مجھے انگیج کرنا پڑے گا، کل کو سیاست میں جانا ہے. جن لوگوں کو براجمان کر دیا، کیا وہ پولیٹیکل مینڈیٹ لے کے ہیں؟ ان کو تو اٹھا کے امپلانٹ کیا گیا. یہ خود تو کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 جو فارم 47 کی پیداوار ہوگا اس کو پتا ہے کہ مجھے ووٹ نیچے سے نہیں لانا، مجھے تو اوپر سے ووٹ لانا ہے اور پھر بیٹھا دیا جائے گا. جن کو یہ طاقت حاصل ہو تو پھر الٹیمیٹلی ان سے پوچھ کے ہی بات کریں گے. اور جتنی وہ بات کر چکے ہیں اس کے بعد کبھی آپ نے شہباز شریف صاحب کے منہ سے سنا ہے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو؟ ایک دفعہ آفر کی ہے
جگہ کا تعین ہونا تھا. مجال ہے شہباز شریف صاحب نے منہ سے نکالا. اگر آپ اتنا ڈر کے ہیں تو پھر جو اسپائن کی بات وہ کر رہے ہیں, آپ بھی اسپائن کر سکتے ہیں نا, اسپائن لے لیتے. آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں, اسپائن لے کے دیکھیں. اگر بلاول بھٹو صاحب ایک سٹیٹمنٹ پہ یو ٹرن لے گئے تو شہباز شریف صاحب آپ نے بھی وہی کام کیا ہے, اٹھ کے کہتے ہیں آئیں میرے ساتھ بات کریں. اگر آپ ملک کے لیے, ریاست کے لیے امپورٹنٹ ہے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اگر تحریک انصاف اور عمران خان اس نظام میں نہیں ہے تو کوئی نظام مستحکم نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. شیلا صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, مگر اس سے پہلے جو باتیں غون صاحب نے کی ہیں شمائلہ صاحبہ سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ آخر بات چیت کو موقع کیوں نہیں دیا گیا. یہ 8-10 مہینے کا ایک گیپ تھا, اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا. پھر پی ٹی آئی سڑکوں پر آ رہی ہے. آخر بات چیت کو موقع دیے بغیر سڑکوں پر واپس پی ٹی آئی کو کیوں آنا پڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے سنتے تو رہے کہ پرائم منسٹر نے بلایا ہے اپوزیشن لیڈر کو, جگہ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ کہاں پر ملاقات ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوئی. کیوں آخر ایسا ہوا؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شمائلہ رانا صاحبہ 5 تاریخ کو پی ٹی آئی سیمی فائنل کر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ جی ہم پھر جو اعلان اب کرنے جا رہے ہیں اسے واپسی ہماری نہیں ہوگی اور گولیاں بھی چلیں گی تو ہم اٹھ کے نہیں آئیں گے. یہ بڑی خوفناک قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ حکومت اس کے لیے ایک بہت ہی بہتر پلان بنا رہی ہوگی, لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گیپ بھی رہا؟ پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج نہیں کیا پچھلے سال نومبر سے لے کر اب تک. شاید نومبر میں بھی کوئی خاص احتجاج نہیں ہوا تھا. تو اس دوران بات چیت کیوں نہیں ہو سکی؟ یہ تو ایک اچھا موقع تھا, گیپ تھا, اس میں بیٹھا جا سکتا تھا. کیا ہوا؟ دیکھیں, تحریک انصاف نے پچھلے دنوں جب انٹرنیشنل کمیونٹی اور یہ سارا ایران اور امریکہ کا جو ثالثی کردار ہم ادا کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک پلان کیا تھا اس وقت احتجاج کا, اور جب انہوں نے, ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس وقت موقع کی نزاکت کو سمجھا اور وہ پلان جو ہے وہ مؤخر کر دیا تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, کسی بھی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے, لیکن جماعتوں کو اس بات کا بھی تدارک ہونا چاہیے کہ ملکی حالات کیا چل رہے ہیں. اور آپ نے انٹرنیشنل اگر اس میں دیکھیں کہ امریکہ اور ایران کی اور خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھیں تو ان کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ ہماری پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر آتا ہے. اور عوام اور حکومت اس وقت خود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. اوپر سے کشمیر کے آپ نے جو حالات و واقعات دیکھے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے سر پہ ہے, اور بھارت اپنی شکست کو ابھی تک جو ہے وہ بھولا نہیں ہے. وہ کبھی اپنی پراکسی وار جو ہے وہ شمائلہ صاحبہ, آپ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کے حالات اور خطے کے حالات ایسے ہیں کہ احتجاج پی ٹی آئی کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات بھی نہیں کرائیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ملاقات ان کی بیرسٹر گوہر صاحب نے تصدیق کی تھی کہ ان کی بہن نورین صاحبہ ہیں, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں. یہ آن ریکارڈ بات ہے. اور اس کے بعد جو نورین صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی جو ذہنیت اور عکاسی جو انہوں نے اپنی کی, جو جذبات کو وہ الفاظوں میں اپنے دھار سکتی تھی میکسیمم, انہوں نے اپنا ایک بھارتی چینل کو اور گوڈی جو ایک میڈیا ہے اس کو انہوں نے جو را کا بڑا ایک قریبی وہ سمجھا جاتا ہے, ان پر ایف آئی آر درج ہو گئی, انہوں نے انٹرویو دیا. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کے ذمہ دار خود ہی ہیں. میری بات وقت کم ہے, میں چاہوں گا جلدی ذرا پہلے ایک لائن ذرا جلدی سے کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بیانات دیے اس سے پہلے ان کی ایک اور ہمشیرہ نے بیانات دیے. یہ جب بھی بولتے ہیں یہ ریاست کے خلاف بولتے ہیں, پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ پاکستان کے ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ پاکستان مستحکم کرنے کے بجائے اس کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. ہمارا ان سے یہی اختلاف ہے کہ آپ پلیز انہوں نے بھی دوسروں کے بنائے ہوئے کیسز پہ اندر رکھا کیا نکالا, لیکن یہ واحد ہیں جو کنوکٹ ہوئے, تو بعد میں جب ریلیز ہوں گے تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں گے.
گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میں بتاؤں کہ NFC جو ہوتا ہے وہ سینسس کے اکارڈنگ ہوتا ہے اور سینسس میں ان کو نہیں گنا جاتا جو دوسرے صوبے سے آئے ہوئے ہیں. یہی ہمارا رونا ہے. تیسری بات یہ کہ تقسیم جو آپ کی سیٹیں کی گئی ہیں وہ کسی اور کو کی گئی ہیں, ہمیں نہیں کی گئی. چوتھی بات یہ MQM کو, چوتھی بات یہ کہ 26ویں ترمیم میں تو یہ بھی ساتھ تھے لیکن عین موقع پہ ہٹ گئے تھے. پانچویں بات یہ کہ نیب کی ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ ان کے لیڈر کو ہوا ہے اور کسی کو نہیں ہوا. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کشمیر حساس تو بہت ہے لیکن آپ اس کے لیے کتنے حساس ہیں کہ بندہ مار دیں ایک چھوٹے سے الیکشن کے لیے. آپ کتنے حساس ہیں کہ ان کو لالچی سمجھ کے پری پول کے طور پہ بسیں بھیج دیں. آپ کتنے حساس ہیں کہ ان کو جو ہے نا تقسیم کر دیں پورے پاکستان کو, کشمیر اور کشمیر سے بیرپور خاص اور میرپور کر کے. آپ کتنے حساس ہیں کہ آپ کسی لیڈر کو کہیں کہ تم اس کے بیٹے نہیں ہو, ہمارا لیڈر تو ہے ہی وہاں کا بیٹا اور وہ ہماری لیڈر جو صاحبہ جو ہیں وہ وہیں کی بیٹی ہے. تو یہ جھاگ پنجابی جھاگ ہے نا, آپ وہیں رکھیں. اون صاحب کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے 5 تاریخ سے پہلے؟ کوئی نہیں نکل سکتا. درمیانی راستہ تب نکلے جب حکومت یہ سمجھے کہ وہ کسی کو انگیج کرنا چاہ رہی. حکومت کے سٹیکس تو ہے ہی نہیں نا. اگر سٹیکس ہوتے تو بات کرنے کی پوزیشن میں آتے. میں نے کہا شہباز شریف سے ایک دفعہ کہا ہے جگہ کا تعین ہونا باقی, اس کے بعد مجال کے منہ سے دیکھیں نا محمود اچکزئی صاحب کو جگہ پسند نہیں آ رہی نا, اس میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو بنتی ہے جہاں ہماری کانسٹیٹیوشنل رومز وہ تو حکومت نے پروپوزل دیا, اس کا محمود اچکزئی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. ہماری طرف سے جواب آیا تھا, رانا ثناءاللہ صاحب سارے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد ہم سے کسی نے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ حکومت کو آج دیکھیں کہ آج جو کشمیر میں ہوا, میں ایک سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں. کیا آج کسی ایک منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کشمیر میں جو ہوا یا جو ابھی نوشکی میں سننے آیا اس کے والے سے؟ اس حکومت کے جو سٹیکس ہیں وہ بہت پولیٹیکل سٹیکس بہت کم ہے. اگر پولیٹیکل سٹیکس ہوتے تو سمجھ سکتے. ابھی جیسے میری بہن فرما رہی تھی کہ جی ملاقات نہیں کرنے دی کیونکہ جناب کسی بہن, کیا کسی قیدی کا رائٹ کوئی لے سکتا ہے کہ جی آپ ملاقات نہ کریں جسٹ بیکاز کہ آپ کا دل, ہم تو برے ہیں, آپ نے کون سا یہ کر دیا کہ ہماری ملاقات اس لیے, یہ غلط جھوٹ اور ریکارڈ ہے. میں نے نورین نیازی صاحبہ کا ساتھ بیٹھا تھا جس سے یہ کہا گیا کہ ان کو ملاقات, میں نے پوچھا آپا کوئی پولیس والا بلانے, انہیں کوئی پولیس والا نہیں آیا. اور نمبر 1 نمبر 2 جو اسٹیٹمنٹ کی بات کریں, انڈین چینل یار کمال کی بات ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی سے بات کری, کسی نے ریکارڈنگ کی اور اس کو تروڑ موڑ کے پیش کر دیا. اب انڈین چینل کہاں سے؟ وہ پاکستانی کوئی لڑکا تھا جو بچہ وہاں بیٹھا ریکارڈ کر رہا تھا, یہ بات ہو گئی. اس کو کیسے, دس از ہاؤ دے بلڈ. تو کہہ دینا وہ غیر ذمہ دارانہ بات تھی, وہ تو کہہ دینا, وہ اپنا جواب جا کے دے دیں گے. ایف آئی آر ہو گئی, اپنا جواب دے. دا پوائنٹ از انڈین چینل کا جو نیریٹو ہے نا, یہ ان کی جو ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ جب کبھی کچھ بھی ہوگا ہم فوراً دہشت گرد بن جائیں, ہمارے الفاظ منہ سے کچھ بھی نکل جائیں ہم الٹیمیٹلی دہشت گرد بن جاتے ہیں. اور ایک آخری چیز, سینسس والی بات بار بار جو کہتے ہیں, سینسس جب ایک دفعہ آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے نا آپ کے شہر میں, اس کا آئی ڈی کارڈ آپ کے شہر کا آپ کے صوبے کا بن گیا, وہ سینسس میں آپ کے کھاتے میں گنا جاتا ہے. سے پوچھیں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ یا نہیں, آپ MQM سے پوچھیں آپ کی اتحادی رہتی ہے. آخری ریکویسٹ ہے میری, آخری, یہ کشمیر اتنا بڑا ایشو نہیں, ہمارے ایشوز بہت بڑے ہیں, ہم بہت چھوٹے ہیں. آپ پی ٹی آئی کو بھول جائیں, آپ انسانی حقوق ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. آج پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اگر واقعی نون لیگ والے اتنے برے, چھوڑ دیں ان کو, لیو اٹ, تاکہ پاکستان کو پتہ لگے کہ آپ کتنے پرنسپل کے اوپر کھڑے ہیں. اگر آج آپ نے یو ٹرن اس کے اوپر لے لیا, پھر قوم آپ کو بھی معاف نہیں کرے گی. دس از ہائی ٹائم بلاول بھٹو ذرا اسٹینڈ لے لیجیے, اتاریے. بہت شکریہ اون صاحب, بہت شکریہ شہلا صاحبہ, شمالیہ رانا صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.